الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ محترم حاضرین، اسلام تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی پر ابھارتا ہے۔ یعنی اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جو حقوق العباد ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ہم ان کی کما حقہ ادائیگی کریں۔ ہمارے دیگر مسلم بھائیوں کے، ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ہم ان حقوق کو صحیح طریقے پر ادا کریں، ورنہ جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ان کے لیے اسلام سخت وعید بیان کرتا ہے۔ انہی حقوق میں سے چند حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی اس روایت میں بیان کیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ معروف و مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں جو 6 ہجری میں اسلام لائے، اور یہی وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے میں مشہور ہیں۔ ان سے تقریباً 5384 حدیثیں مروی ہیں، اور یہی وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کے دور خلافت میں مفتی کے منصب پر فائز ہوئے، اور 78 سال کی عمر میں 59 ہجری میں مدینے میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حق کسے کہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حق ما لا ينبغي ترکہ، حق اس چیز کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا مناسب نہیں، جس کا چھوڑنا قطعاً درست نہیں۔ وَيَكُونُ فِعْلُهُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا نَدَبًا مُؤَكَّدًا شَبِيهًا بِالْوَاجِب۔ علماء کہتے ہیں کہ حق یہ ایسی چیز ہے جس کا چھوڑنا مناسب نہیں، اور حق کی ادائیگی، حق کو مکمل کرنا یہ یا تو واجب ہے یا ایسا مستحب عمل ہے جس کی انتہائی تاکید آئی ہوئی ہے، حتیٰ کہ شبیہم بالواجب، یہ واجب کے مشابہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث میں فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، تو معلوم ہوا کہ ان حقوق میں سے بعض حقوق عین واجب بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض حقوق
مستحب بھی ہو سکتے ہیں، ایسے مستحب ہوں گے جن کی شریعت اسلامیہ میں تاکید آئی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقوق کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ اس سے ملے فسلم علیہ تو اس کو سلام کرے، اس کو سلام کا تحیہ پیش کرے، اس سے جب بات چیت شروع ہو، اس سے ملاقات ہو تو سب سے پہلے اس سے سلام کرے۔ یہ اسلام کا کلچر ہے، اسلام کی تہذیب ہے، جو اسلام کی عمدگی اور اسلام کی اچھائی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کا جائزہ لیں، تو یہ حق تقریباً ہمارے درمیان سے مفقود ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ اس کا ویسا پاس اور ویسا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں جیسا شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا ای الاسلام خیر، کہ اسلام میں کون سے اعمال، کون سی خصلتیں بہتر ہیں۔ یعنی یہ صحابی، یہ آدمی جو اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ اسلام میں بہت ساری خصلتیں ہیں، بہت ساری عادتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں، ان میں سے بہتر چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کرو، اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ اس سے بخوبی سلام کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور سلام کی اہمیت کے پیش نظر ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو ابتداءً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شروعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وہاں کے لوگوں کو تعلیم دی، صحابہ کرام کو، مہاجرین و انصار کو جن چیزوں کی تعلیم دی، ان چیزوں میں سے ایک سلام بھی تھا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتداءً مدینے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تعلیم دی، ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی تعلیم دی کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، درمیان میں اپنے آپس میں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، ان کو توڑو مت، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ ایک حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، دوسرا حق اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے، کسی بھی طرح کی دعوت ہو، ولیمے کی یا کسی اور چیز کی دعوت ہو، فَأَجِبْهُ، تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے اور اس دعوت میں حاضر ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس دعوت سے مراد عام دعوت ہے، کوئی بھی دعوت ہو، تمام دعوت اس میں داخل ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ اس سے خصوصاً ولیمے کی دعوت مراد ہے، لیکن اس میں راجح اور اولیٰ بات یہ ہے کہ اس سے ہر طرح کی دعوت مراد ہے، خواہ وہ ولیمے کی دعوت ہو یا غیر ولیمے کی دعوت ہو، لیکن جو ولیمے کی دعوت ہے اس میں حاضر ہونا، یعنی اس دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہیں کی
فقد عصى اللہ و رسولہ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ لیکن ولیمے کے علاوہ جو دعوتیں ہیں ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق بیان کیا، وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ۔ یہ تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بھلائی اور خیر کی درخواست کرے، اس سے کسی چیز میں کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے، فَانصَحْ لَهُ، تو مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرے، اس کو خیر خواہی کرے کسی بھی معاملے میں ہو، اور اس کو اس معاملے میں دھوکہ نہ دے، اس معاملے میں اس کو دھوکہ نہ دے۔ اور یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تاکہ ایک صالح اور اچھے معاشرہ کی تشکیل پائے۔ جب آپس میں لوگ ایک دوسرے کے مشورے سے اور ایک دوسرے کی نصیحت اور ان سے خیر خواہی حاصل کرنے کے بعد کسی معاملے کی ادائیگی کریں گے تو اس سے وہ کام جو وہ کرنے جا رہا ہے انسان یہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا حق یہ بیان کیا کہ وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کسی چیز میں خیر اور بھلائی کی درخواست کرے تو وہ اس کو خیر اور بھلائی کی رہنمائی کرے، اسے نصیحت کرے۔ علماء نے حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَنصَحْكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ جب نصیحت طلب کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تو وہ اس کو نصیحت کرے۔ علماء نے کہا کہ اس حدیث کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ جب نصیحت، خیر خواہی اور مشورہ طلب کیا جائے تو نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، مشورہ دینا یہ واجب ہے۔ یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے براہ راست مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینا واجب ہے، وگرنہ دوسری صورت میں یہ واجب نہیں ہے بلکہ مندوب ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کا اور ہمارا یہ وصف بیان کیا ہے کہ ہم لوگوں کے خیر کے لیے نکالے گئے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لہذا جب اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ وصف بیان کیا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اگر وہ نصیحت طلب کرے، کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو اس کو مشورہ دیں، اس کو خیر تک پہنچائیں۔ اور اگر کسی کام میں ہم اپنے مسلمان بھائی کو کسی غلط چیز میں دیکھیں تو اس حدیث اور اس آیت کے پیش نظر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو رہنمائی کریں، بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق بیان کیا، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے، ایک مسلمان کو چھینک آئے، فَحَمِدَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، فَشَمِّتْهُ، تو دوسرا مسلمان جس نے اس کو سنا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ جب ہمیں چھینک آئے تو ہم الحمدللہ کہیں۔ اور اس سے اسلام کے بہترین تہذیب اور بہترین ثقافت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے چھینک آنے کے وقت بھی اپنے رب سے غافل نہیں رکھا، بلکہ چھینک آنے کے وقت بھی شریعت اسلامیہ نے اپنے رب کے ذکر کی ہمیں تعلیم دی کہ ہم جب ہمیں چھینک آئے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف کریں۔ اور جب ایک چھینکنے والے کو کوئی مسلمان سنے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چھینکنے والا چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے تو اس کے جواب میں کیا ہم یرحمک اللہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ خیر اور بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اس کو الحمدللہ یاد کرانے کے لیے، اس کو الحمدللہ کہنا یاد کرانے کے لیے ہم یرحمک اللہ کہہ دیں، تاکہ اس کو یہ یاد آ جائے کہ میں نے الحمدللہ نہیں کہا اور اس بھائی نے یرحمک اللہ کہہ کر مجھے یہ یاد دلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں یہ حق بیان کیا کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، کسی بھی طرح کا مرض ہو، فَعُدْهُ، تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے۔ یہ ایک مستحب امر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد چھٹا اور آخری حق اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب کوئی مسلمان وفات پا جائے، فَاتَّبِعْهُ، تو دوسرے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض مسلمان اگر جنازے میں شریک ہو جائیں تو سب کے طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن اگر تمام مسلمان اس کو چھوڑ دیں، کوئی اس کی ادائیگی نہ کرے تو تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اور چھینک کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اس شریعت اسلامیہ نے ہمیں چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا؟ اطباء بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو بہت سارے مضر جراثیم ہمارے جسم سے، ہماری باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں، اور اگر وہ جراثیم ہمارے باڈی میں، ہمارے جسم میں رہ جائیں تو اس سے ہمارے جسم کو سخت تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لہذا جب ہمیں چھینک آتی ہے تو وہ مضر جراثیم ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، اور اس نعمت پر اسی نعمت پر اسلام نے ہمیں الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان حقوق پر غور کریں اور ان حقوق کی ویسے ہی ادائیگی کریں جیسے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔